ابو العاص ابن ربیع کے ساتھ۔ تو کفار نے پریشر ڈالا ابو العاص پہ، طلاق دو، طلاق دو، زینب کو طلاق دو۔ تو ابو العاص نہیں دیتے تھے، ان کو حضور کی بیٹیوں کی خوبیوں کا پتہ تھا کہ کتنی خوبیوں کی مالک ہیں یہ خواتین، تو نہیں دیتے تھے۔ بالآخر اللہ کی شان، غزوہ بدر ہوا، بدر میں ابو العاص ابن ربیع قید ہو گیا، اور بھی قید دیا ہے۔ تو آپ نے مقرر فرمایا 4000 فدیہ، 4000 درہم دو، اپنے قیدی لے جاؤ۔ حضرت زینب کے پاس تو پیسے نہیں تھے اس وقت، تو ان کے پاس ایک ہار تھا جو حضرت خدیجہ کا تھا، اس مال، اور خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنی بیٹی کے نکاح پر اپنے داماد کو یہ گفٹ کیا تھا۔ تو ساس گفٹ کر سکتی ہے نا اپنے داماد کو، لیکن سونا گفٹ نہ کیا کریں آپ۔ تو اسی جوائیاں نو سونے دی انگوٹھیاں پوان دے ہو۔ سونے کی انگوٹھی پہنانے کا مطلب آگ کا انگارہ ہے، آگ کا انگارہ۔ سونے کی چین پہنانے کا مطلب آگ کی چین پہنا دی آپ نے۔ تو اپنے داماد سے اظہار محبت ہے، لیکن سونا پہنا کے نہیں۔ ہمت ہے، پسلی ہے تو ڈائمنڈ پہنا دو، ڈائمنڈ پہننا تو جائز ہے مرد کے لیے۔ سونا حرام ہے۔ چاندی کی بھی ایک خاص مقدار ہے کہ وہ 4.5 ماشے سے زیادہ چاندی کا وزن نہیں ہونا چاہیے انگوٹھی کا، تو وہ اس کی بھی ایک مقدار ہے۔ حضور نے ایک شخص کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا، انگوٹھی اتاری، اتار کے پرے پھینکی۔ آپ نے کہا آگ کا انگارہ ہاتھ میں رکھا ہوا تو نے۔ تو حضور تو پھینک کے چلے گئے، بعد میں لوگوں نے کہا چوکلا یار بیچ لیا کوئی اور بندہ۔ وہ کہتا ہے حضور نے جو پھینک دیا میں نہیں اٹھاتا بھائی، حضور نے پھینک دیا نا ہم نے۔ سونے کی انگوٹھیاں مردوں میں سے جس کے پاس گھروں میں پڑی ہیں تو اس کو پہننا نہیں آپ نے، جی منگنیاں آ رہی ہے پالیں گے، شادی آ رہی ہے پالیں، نہیں، یا تو اس کو بیچ دو یا ایسے ہی پڑی رہنے دو۔ پھر مرد کے لیے سونا اور ریشم کا استعمال کرنا حرام ہے۔ وائٹ گولڈ پہننا بھی حرام ہے، لوگ ہمارے لڑکوں نے پہنے ہوتے ہیں نا وائٹ گولڈ گلوں میں پہنے ہوتے ہیں۔ سونے کی گھڑیاں پہننا حرام ہے۔ سونا پہننے کے لیے جنت ہے، جنت میں اللہ پہنائے گا سونا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے مردوں کو جنت میں زیور جو پہنایا جائے گا، یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، موتیوں کا اور سونے کے جو کنگن مردوں کو پہنائے جائیں گے، مردوں کو زیادہ اچھا لگے گا جنت میں زیور بنسبت عورتوں کے۔ عورتوں کو اتنا نہیں جچے گا، مردوں کو جچے گا قیامت کے دن زیور۔ اور حضور فرماتے جہاں جہاں تک تمہارا وضو کا پانی لگے گا اللہ وہاں وہاں تمہیں سونا پہنا دے گا۔ اب بندہ کہے جی میں سونے دیاں چوڑیاں جنت میں پہنوں، اللہ پہنائے گا کنگن پیارے لگیں گے۔ آج لوگ بریسلٹ نہیں پہنتے، شوخیاں مارتے ہیں بریسلٹ پہنا، اللہ سونے کے کنگن پہنائے گا۔ تم وضو تو اچھی طرح کرو نا، وضو کر کے نماز تو پراپر پڑھو، پھر وہ بھی اللہ کرے گا۔ بارگاہ 4000 درہم تھا ایک آدمی کا فدیہ، زینب کے پاس تو وہ نہیں تھا، تو وہ جو ہار اماں خدیجہ نے دیا تھا نا اپنی بیٹی کو، اپنے داماد کو، تو انہوں نے وہ بھیج دیا۔ تو جب وہ ہار حضور کی خدمت میں لایا گیا، اوہو آپ کے تو آنسو ہی نہ رکے، روئی جائے حضور۔ اور ایسی رقت آپ پر طاری ہوئی کہ پہلے کبھی ایسی رقت نہیں دیکھی تھی آپ پر۔ ہوا کیا تھا، بیوی یاد آ گئی، خدیجہ یاد آ گئی کہ خدیجہ سے جو محبت اللہ کے حبیب کو تھی اس کی تو اماں عائشہ بھی کہنے لگی ایک دفعہ حضور بس بھی کرو، اللہ نے آپ کو حسین جمیل جوان بیوی دی ہے، آپ ہمیشہ اسی بڑھیا کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں۔ آپ فرماتے عائشہ تمہیں کیا پتا خدیجہ کیا تھی، خدیجہ ایسی تھی، خدیجہ، پھر آپ نے ان کے پھر اوصاف بیان کرنے شروع، خدیجہ تو ایسی تھی، خدیجہ تو ایسی تھی۔ قرآن میں جس کا ذکر ہو، اللہ کا سلام جس عورت کو آیا ہو، وہ کوئی چھوٹی خاتون ہو سکتی ہے، اماں خدیجہ کو اللہ کا سلام آیا ہوا ہے، حضرت ابو بکر کو بھی اللہ کا سلام ہوا۔ اماں خدیجہ تشریف لائیں تو حضرت جبریل بھی تشریف لائے کہ یا رسول اللہ خدیجہ کو میری طرف سے سلام کہیں۔ تو آپ نے فرمایا جبرائیل میرے پاس بیٹھے تجھے سلام کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا وعلیکم السلام۔ پھر انہوں نے کہا، جبریل نے کہا کہ اللہ بھی خدیجہ کو سلام کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا خدیجہ اللہ بھی تمہیں سلام پیش کر رہا ہے۔ وہ چھوٹی خاتون ہو سکتی ہے،
مال سارا دے دیا، سارا لگا دیا. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، میرے حبیب آپ فقیر تھے اور حقیقتاً فقیر تھے. آپ کے پاس پیسے نہیں تھے، جب شادی کا وقت تھا آپ بہت غریب تھے، پیسے نہیں تھے. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، خدیجہ کے مال سے اللہ نے آپ کو مالدار کیا. تو جب ان کا وہ ہار پہنچا تو اللہ کے نبی بڑا روئے اس وقت خدیجہ کو یاد کر کے. پھر آپ نے صحابہ سے فرمایا اگر تم اس کی اجازت دو تو ابو العاص ابن ربیعہ کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے اور یہ ہار بینی کو دے دیا جائے. تو انہوں نے کہا حضور ہم راضی ہیں اس پہ، جس پہ آپ راضی. تو آپ نے ابو العاص کو مکہ روانہ کر دیا اس شرط پہ اور وعدہ لیا کہ زینب کو میرے پاس بھیج دیا جائے. تو ابو العاص نے جا کر اپنے بھائی کنانہ سے کہا کہ جاؤ بھابی کو چھوڑ کے آؤ. تو وہ چلے گئے. راستے میں حبار ابن اسود ایک بڑا بدبخت آدمی تھا، ابھی میں تکا لگا آگے پہ آگیا، میں نہیں جان دینا. وہ نیزہ پکڑ کے آگیا، میں نے نہیں جان دینا. محمد کی بیٹی سرعام ایسے ہی جائے، نہیں جان دوں گا. اور بار بار دھمکیاں دے، میں تیرے پیٹ میں نیزہ مار دوں گا. وہ حاملہ تھی کہ تیرے پیٹ میں نیزہ مار دوں گا. بڑی پریشانی بنی. کنانہ نے بھی تیر نکالے. بالآخر اس نے اتنا زج کیا کہ حضرت زینب اونٹ سے نیچے گر گئیں، جس کی وجہ سے ان کے پیٹ کا بچہ ضائع، حمل ساقط ہوا. اور پھر ابو سفیان جو مکہ کے سردار تھے اس وقت، وہ بیچ میں پڑے اور انہوں نے کہا کنانہ سے کہ سرعام تو تم نہ جاؤ، دن کے اجالے میں رات کے وقت نکل جانا لے کر. تو پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زینب پہنچی مدینہ میں، اور وہ جو نیزہ لگا تھا اس کا زخم باقی تھا، نیزہ اس نے مار دیا ظالم. پھر ایک لڑائی ہوئی، اس میں ابو العاص بھاگے. مسلمانوں کی ایک ٹکڑی تھی، وہ کہیں نکلی تو کفار کے ساتھ مڑ بیڑ ہوئی. تو ان میں ابو العاص بھی تھے. وہ بھاگ کر مدینہ آ گئے اپنی بیگم زینب کے پاس اور آ کر کہنے لگے مسلمان مجھے مارنے کے در پہ ہیں تو میری جان بچاؤ. تو حضرت زینب مسجد میں تشریف لائیں تو حضور اللہ اکبر اللہ نماز پڑھا رہے تھے. زینب پیچھے کھڑی ہوئی اور آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ میں نے اپنے شوہر کو امان دے دی ہے. آپ نے نماز مکمل کی. آپ نے صحابہ سے فرمایا جو آواز میں نے سنی ہے تم نے بھی سنی ہے؟ کہا ہم نے بھی سنی ہے. کہا مسلمانوں کا ادنا سا ادنا آدمی بھی کسی کو امان دے سکتا ہے. تو آپ نے حضرت زینب سے فرمایا میرا انتظار کرو میں آتا ہوں ابھی. حضور نماز سے فارغ ہو کر حضرت زینب کے گھر تشریف لے گئے اور آپ نے فرمایا یہ کفر کی حالت میں ہے، اس وقت تمہارا اس کے ساتھ تعلق رکھنا جائز نہیں ہے، لہٰذا تم اس سے احتیاط کرو. بالآخر ابو العاص بن ربیعہ دوبارہ مکہ واپس گئے. ان کے پاس امانتیں تھیں لوگوں کی امانتیں ان کے حوالے کر کے اور مکہ میں اعلان کر کے آئے کہ میں مسلمان ہوتا ہوں. کلمہ شہادت سب کے سامنے پڑھا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب آئے اور ان کا یا رسول اللہ میں اسلام قبول کرتا ہوں. حضور بڑے خوش ہوئے اپنے داماد کے اسلام پر کہ ابو العاص مسلمان ہو گئے. 1 سال بعد زینب کا انتقال ہو گیا. ان کے 2 بچے تھے، ایک کا نام علی تھا اور ایک کا نام امامہ تھا. امامہ کی شکل اپنی ماں پر تھی، ہو بہو ایسی تھی جیسی زینب ہے. آپ جتنی محبت امام حسن اور حسین سے فرماتے تھے اتنی ہی محبت امامہ سے کرتے تھے، کیونکہ آپ کو اپنی بیٹی زینب سے بڑی محبت تھی. تو امامہ کی شکل زینب سے بالکل ملتی جلتی تھی. اس لیے حدیثوں میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے تو آپ نے گود میں ایک بچی کو اٹھایا ہوا تھا، اس کا نام تھا امامہ بنت ابی العاص. نواسی تھی حضور کی. حضور کے صرف 2 نواسے نہیں ہیں، حضور کے اور بھی نواسی ہیں، لیکن ان کا تذکرہ نہیں لوگ کرتے، امامہ کا ذکر ہی نہیں کرتے. تو امامہ کو اٹھا کے نماز پڑھا رہے. جب رکوع کرتے تھے تو امامہ کو نیچے رکھ لیتے تو رکوع کرتے تھے. پھر قیام فرماتے تھے، پھر امامہ کو اپنی گود میں اٹھا لیتے تھے.
اتنی محبت فرماتے تھے آپ اپنے بچیوں سے. پھر فاطمہ سے تو محبت کا کوئی مطلب نہیں کہا کتنی زبردست تھی. ام عائشہ فرماتی ہیں فاطمہ کی چال حضور کی چال سے ملتی تھی، فاطمہ کی گفتار حضور کی گفتار سے ملتی تھی. جیسے حضور چلتے تھے فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی ایسے ہی چلتی تھی. حضور جیسے گفتگو فرماتے تھے فاطمہ بھی ایسے ہی فرماتی تھی. جب حضور تشریف لے جاتے تھے اپنی بیٹی کے گھر میں تو دروازے پہ کھڑے ہوتے تھیں، وہ آپ کا ہاتھ پکڑتی تھی، آپ کی پیشانی پہ بوسہ دیتی تھی اور اپنی جگہ بٹھاتی تھی. فاطمہ جب حضور کی خدمت میں آتی تھی تو حضور بھی ایسے ہی فرماتے تھے، دروازے تک جا کے ان کا ہاتھ پکڑتے تھے، پیشانی پہ بوسہ دیتے تھے اور اپنی نشست پر ان کو بٹھاتے تھے. اتنا ان کو عزت عطا فرماتے تھے. فرماتے بضعۃ منی، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فمن آذاہا فقد آذانی، جس نے اسے تکلیف میں ڈالا اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں سے، بچیوں سے، بیویوں سے، تمام سے محبت فرمانے والے تھے. ہمیں بھی اللہ اس کی توفیق دے ہم اپنے بچوں کے ساتھ بڑا اچھا کریں. خاص طور پہ بیٹیوں کے ساتھ ہمیں بڑا ہی اچھا کرنا چاہیے. ہمارے معاشرے میں ابھی بھی درندگی کے وہ آثار موجود ہیں کہ وہ بچیوں کی پیدائش پہ ناگواری کا اظہار کرتے ہیں، بیٹیوں کی پیدائش کو سب کے سامنے کھل کے نہیں بتا سکتے، خوشی کا اظہار نہیں کرتے. آج کل تو ویسے ہی مار دیتے ہیں. یہ جو بھی پیچھے واقعہ ہوا اس کا میاں والی کا، چھوٹی سی بچی کو مار دیا سارا نے، چھوٹی سی بچی پھول کو ایسے مسل کے اس نے پرے رکھا. وہ رزق لے کے آتی ہیں، رزق لے کے آتی ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی حنہ بنت فقوزہ وہ اللہ سے کہہ رہی ہے مجھے بیٹا دے تو میں مسجد اقصی کے لیے، مسجد بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں اس کو. بیٹی پیدا ہو گئی. وہ کہنے لگی یا ربی انی وضعتها انثى، اللہ یہ بیٹی آ گئی ہے. تو اللہ نے کہا لیس الذکر کالانثى، لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہوتا. جو لڑکا تیرے ذہن میں تھا وہ اس جیسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا تھا. اللہ نے جو شان اس مریم کو دی ہے، اس لیے حضور فرماتے تھے عورتوں مردوں میں تو بہت سے مرد کامل ہوئے لیکن عورتوں میں تو چند ایک ہی کمال کو پہنچی. آپ نے فرمایا فرعون کی بیوی آسیہ کمال عورت ہے، مریم بنت عمران کمال کی عورت ہے، یہ کمال درجے کو پہنچی ہیں. خدیجہ بنت خویلد کمال درجے کی خاتون ہے. اور عائشہ کو تو عورتوں پہ ایسی فضیلت حاصل جیسے سرید کو دوسرے کھانوں پہ فضیلت ہے. اور میری بیٹی فاطمہ تو سیدۃ نساء اہل الجنہ ہے، وہ جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہے. تو اللہ نے یہ سرداریاں ان خواتین کو بھی عطا فرمائی ہیں. کاش کہ ہماری خواتین بھی انہی خواتین کے نقش قدم پہ چلیں تو بات بن سکتی ہے. اگر مغرب کے کلچر کو فالو کریں گی تو تباہی، خسران اور بربادی کے سوا کچھ بھی ہاتھ نہیں لگنے والا. اللہ ہماری اولادوں کی بھی حفاظت فرمائے. اللہ ہم توفیق دے.